السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کو بہترین بنا بیماریوں کے ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو تندرست اور توانا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو اور بہنوں، یہ خوبصورت سوال کہ ہم اپنے تن کو درست کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ ہے تن درست۔ اگر آپ اپنے تن کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اپنے من کو درست کرنا پڑے گا۔ من کیا ہے؟ آپ کا انر، آپ کی سول، آپ کی روح، آپ کا ضمیر، آپ کی آتما۔ جب آپ کا من مطمئن ہوگا تو آپ کا تن خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ جو من ہے، اس کو کون سی چیز ہیلدی کرتی ہے، درست کرتی ہے؟ وہ وحی ہے، وہ وحی ہے، وہ وحی ہے۔ وحی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں جو قرآن ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو طریقے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنا، یہ آپ کی روح کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور جس کا من ہیلدی ہے اس کا تن ہیلدی ہے، اور جس کا من، جس کی روح، جس کی طبیعت خراب ہے اس کا بدن خراب۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بدن کو درست کرنے کے لیے، تن کو درست رکھنے کے لیے ہر چیز کا اہتمام کیا کہ میرے بدن کو کاربوہائیڈریٹ چاہیے، میرے بدن کو پروٹین چاہیے، میرے بدن کو فیٹ چاہیے، میرے بدن کو وائٹامن چاہیے، میرے بدن کو منرل چاہیے، میرے بدن کو الیکٹرولائٹ چاہیے۔ تو آپ نے اپنے بدن کے اکارڈنگ ہر چیز کو انٹیک کرنا شروع کر دیا، لینا شروع کر دیا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ میرے من کو کیا چاہیے؟ میری روح کو کیا چاہیے؟ میری طبیعت خراب ہے، مجھے طبیعت کا علاج کرنا تھا۔ میری طبیعت کیا کھاتی ہے؟ میری طبیعت ان سین ہے، وہ انویزیبل ہے، وہ روح ہے۔ اور روح کی جو غذا ہے وہ ان پھلوں سبزیوں میں نہیں ہے، ڈرائی فروٹس میں نہیں ہے، آپ کے بادام، کاجو، پستے میں نہیں ہے، آپ کی کالی مرچ، سفید مرچ، زیرے میں نہیں ہے۔ تو روح کی غذا کہاں ہے؟ جہاں سے روح آئی ہے وہاں سے روح کی غذا آئی ہے۔ روح علیین سے آئی ہے۔ اب جو چیز علیین سے آئے گی، جو چیز اوپر سے آئے گی، وہ اس روح کو، اس من کو، اس طبیعت کو ہیپی کر دے گی، اور وہ وہی ہے۔ وہی کہتے ہیں، وہی کی دو قسمیں، وہی مطلوع قرآن ہے اور وہی غیر مطلوع پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا تھا؟ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکموں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ گزارنا تھا۔ مگر افسوس، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ نماز میں رکوع کیسا تھا؟ قیام کیسا تھا؟ جلسہ استراحت کیسا تھا؟ تشہد کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر کیسا تھا؟ آپ کا ہمسائے کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ دوست کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ آپ کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ آپ کا اپنے دمادوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر کیسا تھا؟ یہ وہ چیزیں تھیں جس نے روح کو تقویت دینی تھی۔ یہ وہی غیر مطلوع ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں، رہنمائی ہے، اور اس رہنمائی پہ چلنا کیسے تھا؟ وہ تھا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر افسوس، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو تو چھوڑ دیا، اور ہم لے آئے اپنا طریقہ کہ جی میں فلاں اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں تو میں نے اسی کو فالو کرنا ہے، میں فلاں اسکول آف تھاٹ کو۔ تو اب ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشنز بنا لیے، اور ہر کلاسیفیکیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم رائٹ پیتھ پہ ہیں، ہم صحیح وے پہ ہیں، ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو ہمارے لیے ماڈل بنایا، نمونہ بنایا، اسوہ حسنہ بنایا، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ کیونکہ روح کو وہ مل ہی نہیں رہا۔ جب آپ کی روح کو وہ انرجی مل ہی نہیں رہی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی روح مضبوط ہو، وہ قوی ہو، وہ توانا ہو؟
میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر آپ اپنے تن کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے من کو درست کرنا پڑے گا، اور من کو درست کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ وحی ہے، اور اس وحی کے بارے میں وہ دین ہے، اور دین اللہ کے حکموں کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر لے کے آنا ہے۔ وہ ہم جب تک سیکھیں گے نہیں، وہ جب تک ہم جانیں گے نہیں، وہ جب تک ہم پوچھیں گے نہیں، وہ ہمیں پتہ چل سکتے ہی نہیں۔ افسوس، ہم اپنی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کے پاس باقاعدہ ٹائم لے کے جاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اس کو پیسے پے کرتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہم نے جاننے کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس توجہ ہے، نہ ہمارے پاس دھیان ہے۔ ہم اپنے بدن کی بیماری کے لیے تو بہتر سے بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اپنی روح کی جو بیماریاں ہیں، جو اصل طبیعت کی خرابی ہے، اس کے لیے ہم کہیں جانے کی ایفرٹ کرتے ہی نہیں، کچھ لینے کی ایفرٹ کرتے ہی نہیں، کچھ جاننے کی ایفرٹ کرتے ہی نہیں، کچھ کرنے کی ایفرٹ کرتے ہی نہیں۔ روح کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ جاننا شروع کر دو، ایک آیت روز کی ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، اس کے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، اس کو سمجھنا شروع کر دو۔ یہ آپ کے لیے ایک گابن اونٹنی صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر دیکھو آپ کی زندگی بہترین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر دن اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آپ قرآن کو سمجھتے جائیں گے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقوں کو جاننا شروع کر دو۔ وہ طریقہ کوئی بھی ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، دیکھنے کا، لینے کا، دینے کا، ہر طریقے میں خیر ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ انسان ہے جن کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ زندگی کو خوبصورت کرنے کا بہترین راستہ ہے، بہترین اسلوب ہے، بہترین طریقہ ہے، محض کھانے اور پینے سے، محض اپنی ڈائٹ کو بہترین کرنے سے آپ کے بدن تو توانا ہو جائیں گے، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی نہیں۔ یہی سبب ہے بہترین گھر ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں، بہترین کھانا ہے، دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، فریجیں بھری ہوئی ہیں، آپ کے گودام ہر پورے مہینے کے راشن سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سبب ایک چیز، انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، روح اور بدن، ان دونوں کو ٹھیک کرنا ہے، دونوں کو غذا دینی ہے۔ جب آپ دو گے آپ خود دیکھو گے کہ میری زندگی کیسے خوبصورت بنتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ساری چیزوں کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، جاننے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے یہ پیغام ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔